مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے جب آسمان سے کالی شکتیاں بہت اترتی ہیں اور یہاں پہ کالا علم کیا جاتا ہے۔ اس دن آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس دن اپنے آپ کو بچا لیں گے تو آپ پورا مہینہ بچ سکتے ہیں۔ وہ دن کب آتا ہے اور کیسے آتا ہے اور کیسے لوگ آپ کے اوپر کالا علم کرتے ہیں، وہ کون سی تاریخ ہوتی ہے، آج میں آپ کو سب بتاؤں گا۔ لیکن اس سب بتانے سے پہلے آپ کو ایک اسلامی پس منظر بتاتا ہوں کہ سورۃ فلق اور ناس کیسے اتری، خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ کالا علم کیا گیا اور کیسے کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لیے، ان کو گرے ماری اور ایک کنویں میں پھینک دی۔ خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی وہ خراب ہونا شروع ہو گئی، آوازاری محسوس ہونے لگ پڑتی اور یادداشت کے اوپر اثر انداز ہونے لگ پڑے۔ آپ کو محسوس ہوتا تھا آپ کا جسم تھکا ہوا ہے، آپ تھکاوٹ میں ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کچھ کام نہیں کیا اور کہتے تھے میں نے شاید کر لیا ہے۔ جب دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی، سرکار کو تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے خاص نبی ہیں اور ان پہ کبھی بھی کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، لیکن یہ ظاہری مصیبت دکھائی گئی تھی جو ان کی روح کے اوپر نہیں آئی تھی، وہ اس وجہ سے دکھائی گئی تھی تاکہ کل کو یہ امتی ان کی ڈینائی نہ کریں، فرقہ واریت میں پڑھ کے اس بات کو عام نہ لیں، اللہ کے ذکر سے اپنے اندر جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ انہیں ختم کیا جائے۔ اس وجہ سے صرف اور صرف دکھایا گیا، حالانکہ خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کیونکہ آپ کی جو زندگی ہے، آپ محسن انسانیت ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ رہبر ہے، اور آپ کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں، اور مسلمان جو ہے خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کے ہی نماز پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے نماز پڑھی، کیسے حج ادا کیا، کیسے زکوٰۃ دی، سب بتانے والے سرکار خود ہے۔ تو آپ کی زندگی جو ہے ایک ہمارے لیے کہہ سکتے ہیں آپ مشعل راہ، اگر ہم یہ نہ کرتا اللہ تعالیٰ تو شاید ہم لوگ نہ مانتے اس بات کو، سب لوگ ڈینائی کرتے، کوئی اس بات کے حق میں نہ ہوتا اور مخالفین شیطانی طاقتیں ہمارے اندر موجود ہوتی۔ تو اللہ پاک نے آسمان سے فلق اور ناس اتاری، تو فلق اور ناس اتاری جب خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ وہ پڑھتے جاتے تو گرہیں کھلتی رہتی ہیں اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہوگی، اور آپ کو معلوم تھا کہ اس فلاں کنویں میں وہ جگہ دفن ہے، وہ چیزیں آپ کے بال مبارک آپ نے وہاں سے لیے، کنگھی کا کچھ پیس تھا وہ لیا اور اس کو جو ہے وہ پھر دیکھا تو اس کی گرہیں کھل گئی ہوئی تھی۔ اچھا، بات آگے ہمارے ٹاپک کے اوپر کہ مہینے میں وہ کون سا دن ہے کہ جس دن آسمان سے جو ہیں وہ بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں اور کالا علم والے جو ہیں ان کو پکڑے ہوتے ہیں۔ چاند کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں جب اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، منگل کا دن ہوتا ہے، مطلب کہ چاند کی آخری تاریخوں میں منگل والے دن جو ہے آسمان سے کچھ ایسی چیزیں اتر رہی ہوتی ہیں کہ جب لوگ اس کو جو کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں اس کو قید کر رہے ہوتے ہیں، قید کر کے پکڑ کے تو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور کالا جادو اس دن بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آسمان جو ہوتا ہے نا، اللہ نور ہے، روشنی ہے، اور روشنی جو اس دن کم ہوتی ہے، اس وجہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے شیاطین جو ہیں وہ شیطانی عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس دن آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس دن آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے خاص طور پہ منگل کو، کیونکہ ہندوؤں کی بات کا دن بھی ہوتا ہے تب بھی وہ بات کرتے ہیں، دیکھیں نا پوجا پورے دنیا میں منگل کو ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے شرک کرنا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور سب سے زیادہ شرک جو ہے وہ منگل کے دن ہوتا ہے کیونکہ وہ شیطان کا دن ہے۔ تو آپ نے جب آپ کی آخری منگل ہوگی اس دن آپ نے صبح اٹھ کے 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، شام میں مغرب سے پہلے، عصر سے لے کے مغرب کی نماز کے بعد تک آپ نے 200 دفعہ درود شریف اور 11 دفعہ سورۃ فلق اور 11 دفعہ سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ وہ تمام چیزیں آپ پہ کی جائیں گی، اس سے آپ محفوظ رہیں گے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔